سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات بینات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح پڑھنے کی، صحیح ترجمہ کرنے کی، صحیح تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اپنے محبوب کا صدقہ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے اس بندے احقر کو محفوظ فرمائے اور اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ جب کسی شخص کے ذمے کوئی ذمہ داری لگا دی جائے، وہ اپنے کام کے معاملے میں جواب دہ ہو اور بعض پرس کی فکر اسے اپنے کام میں کوتاہی سے روکتی ہے۔ جیسے ملازمین نے اپنے افسران کو حساب کتاب دینا ہوتا ہے تو انہیں دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کام کی انجام دہی میں ایسی خامی نہ رہ جائے جس کی وجہ سے احتساب میں، اکاؤنٹیبلٹی میں مشکل ہو۔ خالق کائنات جل مجدہ کی عظمت و شان ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت میں مبتلا کرے، جسے چاہے سعادت سے نوازے، جسے چاہے بدبخت کر دے، جسے چاہے روزی میں وسعت عطا فرما دے، جس کا چاہے رزق میں تنگ فرما دے۔ وہ سب کا حاکم ہے، اس پر کوئی بھی حاکم نہیں جو اس سے پوچھ سکے۔ مخلوق کوئی بھی ہو وہ ضرور جواب دے۔ اگر انسان ایسے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کہ لوگوں میں اس سے جواب طلبی کرنے والا کوئی نہ ہو، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور جواب دے۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانبیاء میں، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ سے ان کاموں کے متعلق نہیں پوچھا جا سکتا وہ جو کرتا ہے، اور ان سب سے باز پرس کی جائے گی۔ ہم کچھ بھی کرتے ہیں قبلہ، ہم کوئی آزاد کھلے ہوئے بے لگام جانور نہیں ہیں۔ اللہ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایم فضول پیدا کر دیا گیا، کوئی مقصد حیات نہیں دیا تمہیں، بالکل فضول، اور تم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ پھر سورہ حجر میں فرمایا 92 اور 93 نمبر آیت مبارکہ میں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب سے جواب طلب کریں گے ان تمام کاموں سے متعلق وہ جو کرتے تھے۔ کسی بھی جواب دہ کو سب سے زیادہ فکر اس وقت لاحق ہوتی ہے جب اس کا کام مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اب کام کے نتائج اور اثرات سامنے آنے والے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر اس کی باز پرس ہوتی ہے۔ رب کریم نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں رمضان مبارک عطا فرمایا، اس میں ہم نے نمازیں پڑھی، تراویحیں پڑھی، صدقہ فطر ادا کیا، زکاتیں ادا کی، عام صدقات دیے، افطاریاں کروائیں، اور روزے اور دیگر جو کچھ بھی ذمہ مالک نے ہمارے لگایا تھا وہ ہم نے تمام کے تمام ادا کیے۔ آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان مبارک میں کس نے کیا پایا اور کس نے کیا کھویا۔ رمضان مبارک کے حوالے سے احساس جواب دہی ضرور انسان کو ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہاں رمضان کی قدر کرنے والوں کو خوشخبریاں دی ہیں، وہیں پر اس میں محروم رہ جانے والوں کے لیے سخت وعید بھی بیان فرمائی۔ سب سے پہلے رمضان میں اعمال صالح کے حوالے سے لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب مخلص لوگ، اس کے چاہنے والے لوگ، پہلے نمبر پر اول نمبر لینے والے، جو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے ان کو بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی، وہ اللہ کے حکم کے مطابق سارا دن روزے کی کیفیت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق اس کے دن میں روزہ رکھو، رات میں قیام کرو، وہ تراویحیں ادا کرتے ہیں، وہ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، وہ کسی بھی سستی کا، نالائکی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بڑا کامیاب ہو گئے بھائی، کامیاب۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر، کمی کوتاہی ہر سے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہوں، قد افلح من تزکا، بندے تو نے اپنی طرف سے محنت کر لی، میں تجھے سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، جا تو کامیاب ہو گئے۔ کامیاب میں کہوں، آپ کہیں، وہ کوئی کامیابی نہیں، اللہ کہے حقیقی کامیابی یہی ہے، قد افلح من تزکا، بس میرے بندے تو کامیاب ہو گئے۔ اب ان سے اگر یہ جو پہلی پوزیشن والے لوگ ہیں، ان سے اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو نہ یہ دل میں شرمندہ ہوتے ہیں بلکہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، شرمندہ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے تو مہربانی فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب ان لوگوں کے بارے میں بے شمار آپ جناب نے فضیلتیں بیان کی، اللہ کے حبیب نے بھی سرٹیفکیٹ رضا کا جاری کیا، اللہ نے بھی جاری کیا۔ اب رہے وہ دوسرے نمبر کے لوگ، نالائق لوگ، ان کے بارے میں میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی آپ کا فرمان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے، میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا من افطر یوما من رمضان فی غیر رخصۃ رخصہ اللہ له لم یقض عنہ صیام الدہر۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رخصت یعنی شرعی عذر کے بغیر رمضان کے ایک دن کا روزہ چھوڑے، وہ عمر بھر بھی روزہ رکھتا رہے، رمضان کے روزے کا ثواب وہ دوبارہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ یہ سنن ابو داود شریف کی 2396 نمبر پر روایت۔ اب ایمان سے بتائیے گا کہ بلا یہ وہ لمحات ہیں، ابھی وہ گھڑیاں چل رہی ہیں، اور آج تو جمعۃ المبارک کا دن ہے اور بالخصوص جمعۃ الوداع ہے، اور آج تو پھر رحمت جوش پہ ہے اور خوب جوش پر ہے۔ ایک ایک لمحے میں، ایک ایک گھڑیوں میں لاکھوں گناہ گاروں کی اللہ بخشش فرما رہا ہے، رحمتیں اس طرح، سبحان اللہ کہ کیا بات ہے۔ کوئی محروم ہی ہوگا جو اللہ کی رحمت سے آج محروم رہ جائے، حقیقی محروم وہی ہے۔ اور بالخصوص جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہو، یہ کان کھول کے سنو، اگر ماں باپ کا، اگر اپنے اساتذہ کا، اور اگر اپنے مرشد کا احترام نہیں نہ کرنا جانتے، ان کا ادب نہیں، تو بیٹا ایک رمضان کا 1,00,000 رمضان بھی تم لوگ روزے رکھ لو، تمہاری اللہ کی بارگاہ میں کوئی رسائی نہیں۔ یہ ماں باپ کو ستانے والے، نافرمانی کرنے والے، ان کو یہاں تک کر دینے والے وہ عزو منر ہے کہ ہم نے جناب روزے بھی رکھ لیے، نمازیں بھی پڑھ لی، اعتکاف بھی کر لیے، لیکن تمہارے ماں باپ تم سے یہاں تک ہیں تو بس بھول جاؤ، ایک ٹیڈی پیسے کا ثواب تمہیں نہیں ملنے والا، ایک ٹیڈی پیسہ نہیں ملنے والا۔ جس کے ماں باپ راضی ہیں، استاد مرشد راضی ہے، یہ ساری فضیلتیں ان لوگوں کے لیے۔ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، ماں باپ کا گستاخ، اپنے پیر مرشد استاد کا گستاخ، نافرمان، وہ چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شب قدر کے اندر نہیں اس کی بخشش ہو سکتی تو اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ تو بالکل ریجیکٹڈ لوگ ہیں نا جی، بالکل آؤٹ آف سلیبس لوگ ہیں، یہ ہیں ہی نہیں لائن میں۔ پہلے وہ جو ہر بات مانتے ہیں، دوسرے وہ جو کوتاہی کرتے ہیں،
اب تیسرے ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، اللہ کے حبیب بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ ساری زندگی میں روزہ رکھتا رہے، رمضان کے روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، دن بھی رحمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے، راتیں بھی رحمت کے اندر ڈوبی ہوئی، اور اللہ وحدہ لا شریک کہ وہ نافرمان بندے جو اس ماہ مبارک میں بھی نماز نہیں پڑھتے، ایسی بات ہے، شیطان بند ہو چکا ہے، شیطان جنات قید ہو چکے ہیں، ان کو زنجیریں لگ چکی ہیں، لیکن ایسے شیطان بھی ہیں جو ابھی کھلے پھر رہے ہیں۔ آج رمضان میں بھی ابھی آپ دیکھیے گا، یہ جمعہ ہے نا، کتنا قیمتی جمعہ ہے، کتنا قیمتی جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قسمت میں نماز اور سجدہ تو لکھا ہی نہیں نا، وہ ایسے منحوس لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں میرا رب اپنے پاک کلام کی سورہ ماعون میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے وعید سنائی ہے۔ یہ ان مسلمانوں کو بھی جھنجھوڑتی ہے جو منافقوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ اندازہ کیجئے، ہر جمعے ہم اس بات کا نظارہ کرتے ہیں، ہر جمعے جمعۃ المبارک کی جماعت ہوتی ہے اور سلام پھرتا ہے، لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے قیدی جیل سے رہا ہو کے بھاگتے ہیں۔ بھائی ادھر سے سلام پھرا، او اٹھ کے دوڑ پڑے، فوراً دوڑ پڑے، نکلو مسجد سے نکلو، بڑی خطرناک جگہ ہے، بہت نقصان ہو جائے گا ادھر کھڑے ہو، ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں گے تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ احسان کرتے ہیں اللہ کے اوپر آ کے نا جی، وہ جمعہ کی نماز پڑھ کے، یا اللہ ہم تیرے گھر میں آ رہے ہیں، تیرے اوپر احسان کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے تو نے ہمارا احسان، ٹھیک ہے نا جی۔ کبھی پڑھ لی نہ پڑھ لی، چھوڑ دی۔ وہ نا جی ایک ساتھی کہ ہاں ہم گئے پروگرام پہ، تو ایک بندہ آیا، کہتا جی مفتی صاحب ایک بات بتاؤ یار، اس دفعہ میرا بڑا نا نقصان ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یار سال میں ایک ہی نماز پڑھنی ہوتی عید کی، وہ بھی رہ گئی میری، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ سال میں ایک نماز پڑھنی ہوتی وہ بھی عید کی۔ میں کہا باقی نمازیں؟ کہتا جی کاروباری آدمی ہیں جی، نوکری پیشہ آدمی ہیں، تو ہم سارا کام لگے رہتے ہیں، تو اس لیے پھر جو ہے نا جی نماز کا وقت نہیں ملتا۔ بندہ اس کو کیا کہے؟ وہ خدا کے بندے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کا نام نماز ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے یہ میری بات نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بھئی آپ مسلمان کس بات کے؟ آپ مسلمان کس بات کے؟ اے خاص کر اعتکافی سنو، کنا کھول کے سنو، اتنے تانوں اسی چوک کے پٹ کے لے نہیں آؤ نماز پڑھو۔ آپ کا اعتکاف تبھی قبول ہوگا کہ اس کے بعد بھی آپ لوگ نماز پڑھیں گے، یا صرف یہ 10 دن کے لیے آئے نا جی اور اس کے بعد نماز کی چھٹی، پھر کوئی اعتکاف شکایت نہیں، پر سنبھال کے رکھے جی اپنا، پھر تم نے صرف وقت ضائع کیا ہے، مسجد کا نقصان ہی کیا ہے، بجلی پانی گیس سب کا نقصان کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ عبادت جو آپ کی شخصیت کو نہ بدلے، وہ عبادت نہیں ہوتی، وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اگر آپ 10 دن بیٹھ کر آپ نے اپنی شخصیت کے اندر تبدیلی لائی ہے اور وہ سب سے پہلے پابندی نماز کی ہے، تو پھر تو سبحان اللہ، کیا بات ہے، تمہارا اعتکاف قبول ہو گئے، تمہارے روزے قبول ہو گئے، تمہاری نیکیاں قبول ہو گئی۔ اور اگر تمہاری شخصیت کے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی، منافقت وہیں پہ کھڑی ہے، نفاق وہیں پہ کھڑا ہے، بغض وہیں پہ کھڑا ہے، کینہ وہیں پہ کھڑا ہے، نماز کی وہ جو ہے نا جی وہ چھوڑ دینا وہ وہیں پہ کھڑا ہے، وقت کی کوئی قدر نہیں ہے جی، جو وقت ہیں نمازوں کے اوقات ہیں وہ بھی گزار دیے، واجبات کے گزار دیے، فرائض کے گزار دیے، سارے کے سارے، تو پھر بابو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ چاہے بیت اللہ کے اندر بیٹھ جائیں تو چاہے جدھر مرضی آ کے بیٹھ جائیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فی قلب لیس فیہ غبار النفاق، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والا دل بتا کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کو جو دل پسند ہے، اللہ کو وہ دل پسند ہے جس کے اندر نفاق نہ ہو، منافقت نہ ہو، یاری اللہ سے بھی اور دوستی شیطان سے بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاری ایک سے ہی ہو، یا اللہ کی جماعت میں آ جاؤ یا پھر شیطان کی جماعت میں چلے جاؤ، یاری اللہ سے بھی ہو اور دوستی شیطان سے بھی ہو، وہ دل اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ وہ دل تو کیا،
جو حضرات رمضان المبارک میں بھی مساجد میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی کمی کوتاہی کوئی عیب دیکھیں گے، اللہ کے نیک بندے یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہی نہیں اپنے گھر میں بلا کے بھی تیرے سے کوئی صحیح عمل کروا دے۔ عمل کے اندر اخلاص کا ہونا شرط ہے۔ حضور طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احب الاعمال علی الاخلاص فی الاعمال، عملوں کے اندر سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل ہے جس کے اندر اخلاص ہو۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ کا ایک مقصد ہے، یا تو ہم نے اللہ کا دین اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سننی، ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر سنا ہے، دوسرا ہم نے نماز ادا کرنی ہے، چپ کر کے ہم نے واپس آ جانا ہے، اللہ رسول کا فرمان سننا ہے، فرمان سننے کے بعد پھر ہم نے جناب نماز پڑھ کے عبادت کر کے ہم نے گھر آ جانا، ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، اب یہ جو تو نے نماز پڑھوائی ہے نا ہم سے، مولا اس نماز کے اندر ہم سے ریاکاری کروا کے یا منافقت کروا کے یا اللہ بغض کینہ حسد کروا کے اس کے اندر ہمیں مبتلا کروا کے ہماری ساری مشقت کو برباد نہ کر دینا، یا اللہ اس کی حفاظت بھی فرمانا۔ عمل کرنے کے بعد اس عمل کی حفاظت بھی کرنی، صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی قرآن پڑھ لی اب اس کی حفاظت بھی کرنی، جو اللہ نے یہ توفیق دے دی ہے اس اعمال صالح کو سنبھال کے بھی رکھنی۔ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا فرمان عالی شان ہے، حضرت عبداللہ بن جندب بجلی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ میرے آقا جی نے فرمایا من سمع سمعہ اللہ بہ ومن یراء یراء اللہ بہ، جو اس لیے عمل کرے کہ شہرت ہوگی، لوگ سن کر یا دیکھ کر اس کی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے، اور جو یہ چاہے اس کو مشہوری ملے، شہرت کا طلبگار ہو، لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں دکھا دے گا کہ یہ ریاکار ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 6499 نمبر پر، مسلم شریف میں 2886 نمبر پر روایت۔ اللہ پھر اس کو دکھائے گا یہ دیکھو کیسا کمینہ آدمی، ریاکار آدمی، دکھاوے ڈرامے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ آپ ڈرامے کر 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 کے نا جی اتنی لمبی لمبی دعائیں کر دیں اور جناب اس کے اندر وہ تسنو، وہ بناوٹ، وہ دکھاوا، وہ ریاکاری کہ جناب مولوی صاحب دعا کراتے رو رو کے پاگل ہو جاتے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بس اے جناب دنیا میں تڑپا کے رکھ دینا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ حرام خوری کے ساتھ اپنا یہ صندوق بھرا ہوا ہے، یہ صندوق حرام خوری سے بھرا ہوا ہے۔ وہ بندہ جو کسی کا حق کھا کے، حرام کھا کے، چاہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جا کے کعبے کا طواف بھی شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تصنع بناوٹ سے بندہ گر گرا کے رو رو کے دکھاوا کر کر کے وہ بندہ کرے، رونا ہے نا تو تنہائی میں بیٹھ کے رو، اس وقت پتہ چلتا ہے جب منہ کے اوپر کوئی کیمرہ نہیں ہوتا، جب کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں چل رہا ہوتا، پھر پتہ چلتا ہے اس بندے کے اندر کتنا اخلاص ہے۔ حضرت حضور داتا علیہ حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا تجعل قلبک صندوق الحرص وبطنک وعام الحرامی، آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندے اپنے دل کو حرص کا صندوق نہ بنا، اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ حرص، لالچ، دھوکہ، دکھاوا، یہ رکھا ہوا ہے، اور اپنے پیٹ کو حرام کا برتن نہ بنا۔ آیا کیا آیا؟ حرام ہی آیا نہیں۔ حضور واحد یہ چیز ہے پیٹ، ایسا واحد ایک ایسا یہ برتن ہے جس کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، دنیا کے اندر اور کوئی چیز اس کو نہیں بھر سکتی۔ آپ صبح کھائیں، آپ کو شام کو پھر بھوک لگ جائے گی، شام کو اتنا کھائیں اتنا کھائیں اتنا کھائیں کہ یہاں تک ہو جائے ایک لقمہ بھی اندر نہ جائے، اگلے 24 گھنٹوں کے بعد پھر دوبارہ یہ برتن خالی ہو جائے گا۔ تو اس کو حرام سے ضرور پالنا ہے، اس کو بھرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ ان راستوں پہ چلتا ہی کیوں ہے؟ یہ دکھاوا، تصنع، بناوٹ یہ ہوتا ہی کیوں ہے؟
अल्लाह अकबर। तो उसकी वजह एक लिखते हैं, हुज़ूर दास साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इन्न सुहबतल अशरारी तुरिसु ज़न्न बिल अखयार। आप फरमाते हैं जो बंदा शरारती लोगों के साथ, बदतमीज लोगों के साथ, जो बंदा ये जो ना जी, अभी आप अंदाजा करें, मैं यहाँ पर बच्चे आए ना जी, उनकी अब तरबियत करते हैं, इनको बेचारों को, बच्चों को नहीं पता, इनकी तबीयत में आ चुका है जुगतबाजी, अगले को नीचा दिखाना, ये बच्चों की तबीयत में आ चुका है। जुगतबाजी करना, नीचा दिखाना, ये बच्चों की तरबियत में। अब मैं ये कहूँ कि इनके माँ बाप का कसूर है तो ये गलत है, क्योंकि माँ बाप को खुद नहीं तरबियत, माँ बाप की अपनी तरबियत नहीं हुई। अपने बच्चे की हमने तरबियत कैसे करनी है, उसकी अखलाकियात को हमने कैसे संवारना है, माँ बाप की तरबियत कोई नहीं। क्योंकि मुझे तो अब ये अंदाजा हो चुका है ना जी, तहजीब वाला बच्चा 100 में से कोई 2, 3, 4, 5 आपको बच्चे मिलेंगे, वरना 95% बच्चे बदतमीज हैं, उनको नहीं पता हमने एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कैसे करनी है, छोटे के साथ हमारा अंदाज बयान कैसा होना चाहिए, बड़े के साथ हमारा कैसा होना चाहिए, हमारे उस्ताद और बड़े के साथ हमारा क्या रवैया और क्या उसके साथ वो ना। अब बड़े बैठे हैं तब भी वो जुगत मार रहे हैं, वो एक दूसरे को जलील कर रहे हैं, वो तमाशा लगा रहे हैं, ये बिल्कुल बच्चों के अंदर बिल्कुल आ चुका है। दाद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जो बदबख्तों में रहेगा ऐसी फितरत वाले बच्चे के साथ या बड़े के साथ, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, सारी बातें बच्चों से आदमी बड़ा होता है, उसी के अंदर उसकी शख्सियत होती है। ओ छाड़ो इधर आओ, इधर आ, गल सुनो, और तू फलानी दा ओ छाड़, तू अड्डा शोभा इधर आ। हाँ जी, नहीं तमीज, बिल्कुल नहीं तमीज। सबसे पहला कसूर माँ बाप का, पहली दरसगाह है, उसकी माँ ने उसको सबक क्यों नहीं दिया, उसके बाप ने क्यों नहीं दिया। फिर दूसरी दरसगाह है कि मस्जिद मदरसा स्कूल। अब मस्जिद मदरसा स्कूल के, मैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता हूँ, मैं कॉलेजों में भी पढ़ाया, मैंने स्कूलों में भी पढ़ाया, इब्तदा मैंने वही सीखी थी। वहां के स्टाफ को तमीज नहीं होती बात करने की, कोई तमीज नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ कसाई की दुकानें खुली हुई हैं और ऊपर कसाई बैठे हुए खाने उतारने के लिए बैठे हो, आ जाओ शाबाश अपनी खाल उतरवाओ। जो ज्यादा अच्छी तरीके से खाल उतार लेता है, मोटी फीस लेता है, हम कहते हैं हाँ ये स्कूल सही है, ये बिल्कुल ठीक है। भाई तमीजदार अमला आपके पास नहीं है, तमीजदार मैनेजमेंट आपके पास नहीं है, इंसानी कैटेगरी में फाल करने वाली मैं आपके पास कोई वो जो रिप्रेजेंटेटिव आपकी शख्सियत है वो कोई नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं। ये तो सारे माजरे देख रहे हैं। तो हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसे बदबख्तों के साथ जो बंदा भी बैठेगा, सबसे पहले उसके दिल के अंदर जो बदगुमानी पैदा होगी वो अल्लाह के नेक बंदों से बदगुमानी पैदा होगी। सबसे पहले ये बात कान खोल के सारे बच्चे गौर से सुनो। आप लोगों की जैसी सोहबत होगी वैसी आपकी शख्सियत बनेगी। आजकल माँ बाप की और असातिज़ा की जरूरत है कि उनकी तरबियत की जाए। आपने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की, 12 घंटे आपने मुसलसल नौकरी की। बाद नौकरियां तो ऐसी हैं जो 24-24 घंटे की नौकरियां हैं, 12-12 घंटे 20-20 घंटे आपने कमा के ला के बच्चे को दिया, उसको हर आपने उसकी सहूलत को, उसकी जरूरत को पूरा कर दिया। लेकिन ये बताइए क्या आपने उसकी तरबियत की? वो पैसा ला के देने के बाद, वो अखराजात, वो पैसा, वो कपड़ा, वो लत्ता, सारा कुछ लाने के बाद तरबियत की है उसकी कि बेटा आप बसूरत औलाद के मुआशरे के लिए एक कीमती फर्द होना चाहिए। आप मुआशरे के अंदर जाएं तो हमारी शख्सियत को डैमेज ना करे। वो एक बंदे के घर पैदा हुए 2 बच्चे, उसने एक का नाम रख दिया कुत्ता, एक का नाम रख दिया बिल्ला। लोग जो भी मिलने आए उसने पूछे कि बच्चों का नाम क्या रखा है। हाँ जी, आजकल वैसे भी नाम जो है ना जी वो होता है यूनिक नाम होना चाहिए, यूनिक नाम होना चाहिए, चाहे वो टॉमी हो, चाहे जो है ना जी जो मर्जी नाम हो, वो यूनिक नाम होना चाहिए। ना साहबा का नाम, ना हज़रत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का नाम, ना अल्लाह वालों का नाम, नहीं यूनिक नाम होना चाहिए। बिल्कुल, फिर बच्चे भी यूनिक पैदा हो रहे हैं। माशरे के अंदर बड़ी ना यूनिक मखलूक आ रही, ऐसी शरारत, ऐसी बदतमीजी। अल्लाह मान अल्लाह फीस। बंदे के घर पैदा हो गए 2 बच्चे, वो जो भी आए पूछे नाम क्या रखा है नाम, उसने कहा एक का नाम मैंने रखा है कुत्ता, एक का नाम रखा है मैंने बिल्ला। लोग बड़े हैरान कि यार ये कोई नाम रखने वाले।
یہ نام رکھتے ہیں، کتا بلا نام ہوتا ہے کوئی؟ اس نے کہا بات سنو، بڑے ہو کے انہوں نے کرنی تو شرارتیں ہی ہیں نا، بغیرتی ہی کرنی ہے نا، ہر ایک کو ذلیل ہی کرنا ہے، تو سارے لوگ مجھے گالی نکالیں گے، کتے دا بچہ، فلانے دا بچہ، فلانے دا بچہ، تو میں ضرور گالاں کھڑی ہیں، انہاں دے نام ہے وہ جے رکھاں گا، دنیا کہے گی انہاں دے کم ہی کتیاں والے سن، اس واسطے انہاں نوں پیو نوں پتہ سی انہاں نے یہی کام کرنے، اس واسطے نہ ہی انہاں دے کتا بلا رکھے۔ تو لوگ کہنے لگے اگر یہ اچھے نکل آئے، نیک نکل آئے، تو پھر ضروری تو نہیں ہر بچہ ہے ایسا نافرمان اور شرارتی نکلے، کوئی نیک بھی نکل سکتا ہے، تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا جو کتا ہے وہ کتب دین بلوا لے گا، جو بلا بلال دین بلوا لے گا، وہ اپنا نام بھی اونچا کرے گا، میرا نام بھی اونچا کرے گا۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرما دیتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں ایسی صحبت بندے کو دے دیتا ہے جس صحبت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس فرد کو معاشرے کا ایسا ایک با مقصد اور فائدہ مند کردار بنا دیتا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا؟ آخر وہ بھی ماں باپ کا بیٹا ہی تھا نا، اور وہ اقبال بنا کیوں؟ صحبت اچھی مل گئی، اس کو اچھی صحبت مل گئی۔ یہ جتنی بھی عظیم ہستیاں ہیں، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر میرا دین میرا علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جتنی بڑی بڑی نیک نیک ہستیاں ہیں، یہ کیسے بن گئی؟ ان کو اچھی صحبت مل گئی، ان کو اچھا یارانہ مل گیا، ان کے دلوں کے اندر اللہ والوں کی محبت آ گئی، اللہ نے ان کو اچھا بنا دیا۔ ہاں جی، اور جو بدبختوں کی جماعت کے ساتھ ملے گا ان کا سب سے پہلا نشانہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نشانہ ان کا نیک اور صالح لوگوں کی صحبت سے دوری پیدا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، بدبختی کا پہلا قدم، نحوست کا پہلا قدم، گندے یاروں کے ساتھ یاری لگانا، گندی صحبت کے اندر بیٹھنا۔ وہ نماز نہیں پڑھوائیں گے آپ سے، روزہ نہیں رکھوائیں گے آپ سے، وہ آپ کو ہمیشہ ان سے دور کریں گے۔ چھٹا پہ جائے یار، نماز پڑھ لینے ہیں یار، پہلے ایک ہم تو کر لیے، نماز پڑھ لینے ہیں۔ جو اچھے یار ہوں گے وہ سب سے پہلے بھائی سب کو چھوڑو، ادھر آؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو نماز پڑھیں، چلو آؤ چلیں، جمعہ کا ٹائم ہو گیا، چلو اٹھو اٹھو جلدی کرو جلدی کرو، چلو آ جاؤ۔ اچھے بندوں کے ساتھ، ہاں چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھول پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے۔ مولانا رب کریم نے ارشاد فرمایا، میرا مالک فرماتا ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو دنیا کا انعام چاہے تو دنیا اور آخرت دونوں کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جس بندے کو بھائی دنیا چاہیے اللہ اس کو دنیا دے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جس بندے کو آخرت چاہیے اللہ اس کو دنیا کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک صحابی سے ملنے کے لیے گئے، اس کے گھر کے اوپر نہ روشن دان لگا ہوا تھا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیوں رکھا ہے، یہ روشن دان تم نے کیوں رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس لیے رکھا ہے یہاں سے روشنی اور ہوا آتی رہے گی۔ تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اگر یہ نیت کر لیتا یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، میں اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاؤں گا، تو روشنی اور ہوا کو روک لینا تھا کسی نے؟ بھائی اگر یہ نیت کرتا یہاں سے اذان کی آواز آئے گی میں اٹھ کے جاؤں گا، اب یہ جو مسجد کی کھڑکیاں لگی ہوئی ہاں جی ان سے ہوا اور روشنی کو بندہ روک سکتا ہے، لیکن اگر یہ نیت نہیں کی گئی تو ختم ہے بات، کھڑکی تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ نیت کر لی جاتی کہ گھر کے جب تک روشن دان رہیں گے، کھڑکیاں رہیں گی، ان سے میں آواز آئے گی، اذان کی آواز آئے گی، میں اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، نیکی کرنے کے لیے جاؤں گا، تو بھائی ہوا کو اور روشنی کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ تیرے ثواب کا میٹر چل بڑھنا تھا، وہ تجھے ملتا ہی رہنا تھا۔ اب جتنے بھی گھر بنانے والے ہیں سارے نیت یہ کر لینا کہ یا اللہ یہ کھڑکی، یہ دروازہ، یہ سارا سلسلہ اس لیے کہ یہاں سے میں تیرے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، نیکی کرنے کے لیے جاؤں گا، ذکر اذکار کرنے کے لیے جاؤں گا۔ بھائی ہوا اور آنا جانا تو ہوتا ہی رہے گا، اللہ تمہیں اس کا اجر بھی عطا فرما دے۔ اچھا جی، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے ایک حکایت لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در ہمام روزے رسید از دست محبوب بدستم۔ معلوم کہتے ہیں کہ میں ایک دن نا جی حمام میں گیا تو وہاں پر ایک مٹی پڑی ہوئی تھی،
میرے ایک دوست نے رسید از دست محبوب بدستم، اس نے نا وہ مٹی اٹھا کے نا مجھے دی، یار یہ دیکھ مٹی۔ اس نے جناب مٹی اٹھائی، وہ کہتا ہے میں نے اس کو سونگا، جب میں نے سونگا ہائے 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 میرا مرشام جاں معطر ہو گیا۔ بدو گفتم مشک یا انبری کہ از بوئے دل آواز تمستم، وہ کہنے لگا میں فوراً بول اٹھا اوے مٹیے تو کیا ہے، مشک ہے یا انبر ہے، کستوری ہے، کیا چیز ہے تو کہ تیری خوشبو نے تو مجھے مست کر دیا، اتنی شاندار۔ اب مٹی آگے سے جواب دے رہی، مٹی سے سوال کیا، وہ مٹی تو مٹی ہے، مشک ہے، انبر ہے، کستوری ہے، کیا شے، تیری خوشبو نے تو بس مشام جہاں کو معطر کر دیا۔ وہ کہتی ہے بگفتہ منگلے ناچیز بودن، مٹی بولی میری کیا اوقات جی، میں تو ایک مٹی ہوں، ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن بس اتنا فرق ہے کہ کچھ عرصہ میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، کچھ عرصہ میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، کہنے لگی وہ جو پھولوں کے ساتھ میں کچھ عرصہ رہی ہوں نا، اس صحبت میں اوپر بڑا کمال کر دیا، ذات تو میری مٹی ہے، میری کیا اوقات، وہ صحبت نے جمال ہم نشی در من اثر کرد، وہ جو صحبت رہی ہے نا جی میری پھولوں کے ساتھ، اس صحبت نے میرے اوپر یہ کمال کر دیا، یہ اثر کر دیا ہے کہ میرے اندر سے بھی اب خوشبو آ رہی ہے، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میری کیا اوقات ہے، میں تو مٹی کی مٹی ہوں۔ یہ مٹی بھی قبلہ مٹی ہی ہے، یہ مٹی بھی مٹی ہی ہے۔ اب اس مٹی کو بدبودار بنانا ہے یا خوشبودار بنانا ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ یا تو پھر خوشبودار بنا کر ہم اس بات کا مصداق بن جائیں جو میرے رب کریم نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ سب سے بڑی ہولناکی ہوگی نا جی، جب سب سے بڑی یعنی قیامت کا دن، سب سے بڑی ہولناکی جس دن ہوگی، ساری دنیا کو اپنی بسوڑی پڑی ہوگی، ہر کوئی نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی پریشان دکھوں میں تکلیفوں میں، ہر کوئی چیخ چلا رہا ہوگا، ہائے مر گئے، ہائے برباد ہو گئے، پلے ککھ نہیں رہا، ہم نے کیا ماجرا کیا، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں رہا، ہم نے سب اللہ کے دیے ہوئے وقتوں کو ہم نے ہم نے ضائع کر دیا۔ اس دن اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام ارشاد فرما رہا ہے، یہ سورۃ الانبیاء کی 103 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے اس دن فرشتے کچھ لوگوں کا استقبال کریں گے، اس دن فرشتے کچھ لوگوں کا استقبال کریں گے، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہیں گے اب فرشتے کس دن، جس دن ساروں کو اپنی بسوری پڑی ہوئی، ہر کوئی نفس نفسی کے عالم میں، ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی دکھ میں ہے، وہ وی آئی پی پروٹوکول اللہ پاک بندوں کو دے گا، اور اللہ ارشاد فرمائے گا یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب یہ مرضی تو میری اپنی ہے نا جی۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، اور کی کرتے دور چڑھایا،
ہر گچھا زخمایا. نیچاں دی اشنائی کو فیض کسے نہیں پایا. نیچ آدمی ہمیشہ نیچ کام ہی کرے گا, گھٹیا کام ہی سکھائے گا. وہ اپنے ساتھ جس کو بھی لے کے وہ ڈوب کے ہی مرے گا. اور اللہ وحدہ لا شریک خود ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نیک لوگوں کی صحبت لے لو. جس دن تم ان کی صحبت اختیار کرو گے, پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا, فَهُوَ مُتَّبَعٌ, سب سے پہلے وہ خواہشات نفس کی پیروی تمہارے دلوں سے نکال کے وہ پھینکیں. پہلا جو آپ کو فائدہ ہوگا اللہ والوں کے ساتھ ملنے کا, سب سے پہلا خواہشات نفسانی کو وہ اٹھا کے وہ پھینکیں گے. شریعت مطہرہ کے اوپر تمہیں عمل کرنے والا بنوائیں گے. کوئی اللہ والا بیٹھا ہو, آپ اس کی صحبت میں بیٹھے ہوں, نوٹ کر لینا, اذان کا ٹائم ہوگا وہ فوراً اٹھ جائیں گے. سب سے پہلے کوشش کریں گے تم بھی ساتھ اٹھو, چلو بھائی اٹھو نماز پڑھیں, چلو اٹھو نماز پڑھیں, چلو بھائی ذکر و اذکار میں لگے ہوں گے. کوئی نہ کوئی نیک عمل تم سے کروائیں. بالخصوص نماز کے وقت میں تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ وہ اگر تمہارے اوپر اس کا بس نہیں چلے گا, وہ خود اٹھ کے نماز پڑھنے چلے جائے گا. اور برے بندے کے پاس بیٹھ جاؤ, وہ خود بھی وقت ضائع کرے گا اپنا, تمہارا بھی وقت ضائع کر. وہ چھڑ جاتا ہے, جا یار علی ایسے علی محفل لگی ہے یار, بیٹھ جا یار علی, بعد نماز پڑھ لینا. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں, آپ کے دلوں سے وہ دنیا کی رغبت اور نکال کے وہ پھینکتے. دوسرا وشح مطاع, وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے, وہ کنجوسی بخل کو خود تو اپنے اندر رہنے نہیں دیتے, وہ دوسروں کے اندر سے بھی نکالتے. چلو بھائی اللہ کے راہ میں خرچ کرو, چلو شاباش, ادھر آ یار, اے فلانا نیک کام کرنا ہے, ادھر اندر شامل ہو جا. بخل کو نکال کے وہ پھینکتے. مولانا سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں, بخیل اگرچہ ببد زاہد بحر بر, بہشتی نباشت بحکم خبر. یہ جو بخیل آدمی ہے, بخیل آدمی یہ بحر و بر, خشکی کا اور تری کا اتنا بڑا زاہد ہو جائے, اتنا بڑا صوفی اور اتنا بڑا کمال, بھائی دنیا کے بھائی اس سے بڑا تو صوفی سنت ہے ہی کوئی نہیں. یہ بخیل آدمی ہے جی, بڑا ہی متقی آدمی, پرہیزگار آدمی, لیکن فرماتے ہیں ایک اس کے اندر ہے وہ بخیل ہو. بس وہ آدمی بخیل ہو, کوئی آیا نا تو پانی کا گلاس بھی نہ پوچھے. ہاں جی, تو جس بندے کے گھر آپ جائیں نا تو پانی بھی نہ پوچھے. ایسے ہی ہے جیسے بندہ قبرستان سے ہو کے آ گیا. اتنا منحوس آدمی ہے کہ اس کے گھر میں ایک پانی کا گلاس بھی نہیں. مولانا سعدی فرماتے ہیں وہ چاہے جتنا مرضی بڑا صوفی ہے, پیر ہے, اگر اتنا بخیل آدمی ہے وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا. اللہ کے حبیب بھی سخی اور جواد, اللہ کی صرف جواد ہے, اور رسول اکرم کو سخی بنایا. فرمایا محمد سائلہ فلا تنہر, محبوب آپ کے در پہ کوئی بھی سائل آ جائے نا آپ نے جھڑکنا نہیں. تو ایسے جو ہے نا جی بدبختی بھی ہے کہ وہ دل کے اندر اتنی بخل اور کنجوسی رکھتے ہیں, وہ کسی کو اپنی طرف سے کھلانا تو ایک طرف رہا, سکے بہن بھائیوں کا حق نہیں دیتے, وہ بھی کھا جاتے. اتنے بخیل لوگ بچیوں کا بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے, ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے. تو اللہ والوں کے ساتھ صحبت کی سب سے پہلی ایک بڑی جو ہے نا جی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے, وہ دل سے بخل کو, یہ ساری غیر ذمہ دارانہ باتوں کو اٹھا کے وہ پھینکتے. بھائی چلو نیکی کرو, چلو اس کا بھی حق ادا کرو, چلو اس کا بھی حق ادا کرو, بہنوں کو حق دو, بچیوں کو حق دو, چلو. تیسرا جو فائدہ ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ ملنے کا, تیسرا فائدہ اعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن. یہ شعب الایمان کے اندر 6865 نمبر پر حدیث ہے جو میں آپ کو یہ ساری بتا رہا ہوں. یہ جو نشانیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں, یہ روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں, اور وہ 3 ایسی نشانیاں بتا رہے ہیں جو خوش نصیب لوگوں کے اندر اللہ پیدا کرتا ہے, جس کی برکت سے اللہ نجات عطا فرمائے گا. اچھا جی, تیسری کیا, وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ, اور خود پسندی, یہ تینوں آفتوں سے بڑھ کر, سب سے بڑھ کر خود میں تو مینوں نہیں جاندا, او تو ٹھہر جا میں تینوں ہنے دسنا, او تو میرے نال گل کیتی ہے, او پیو دا پتر تے کھلو, میں ہنے 11 نوں بلا کے لیانا. لو بھائی میں روم رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں یہ میں جو ہے نا جی بندے کو مروا دیتی.
جہاں کہیں بھی ہو. کہتے ہیں فخر بکرے نے کیا میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی میں ہوں اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں. آج بھی ہمارا بھی یہی ہے نا جی، تو مینو نہیں جانتا میں کی شہاں، میرے تعلقات کتوں تک نے، بس یہی بندے کو مروا دیتے. اب بڑے بڑے جڑے کہندے سن میں سارے جیلوں چ پہل کے نکلے. ہاں جی، وہ جو بہت زیادہ بندے تھے سارے پاکستان کے اندر، ایک محکمہ نکلے CCD. ہاں جی، انہیں پھر سارے کو مسیتاں وڑ کے توبہ کروائی ہے کہ نہیں کروائی؟ میں کرتے. ہاں جی، یہ پورے علاقے کے اوپر جن کی دہشت ہوتی تھی، صرف 4 بندے ہماری حکومت نے منتخب کیے، 4 بندوں نے وہ بڑے بڑے بدماشوں کی بدماشیاں توڑ کے اور رکھی. ان سارے بڑھ کے نا جی مسیتاں بڑھ کے قرآن نے چکوا کے مولویوں نے سامنے لیا کے مولوی صاحب ادھر آؤ گواہ بنو، میں جی پہلے بدماشی کرتا تھا نا میں چھڑ دی، وہ جو ہے میں میرے اندر سے. آپ فرماتے فخر بکرے نے کیا میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی میں ہوں اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں. جو بکرا زیادہ میں کرتا ہے قربانی کے لیے لوگوں کو پسند بھی وہی آتا ہے. تگڑا بکرا ہو، میں کرنے والا ہو، پھرتیلا بکرا ہو. ہاں جی، مرگل بکرا کس کو پسند آتا ہے؟ وہ تو صدقے کے لیے بھی کوئی نہیں لیتا. صدقے کے لیے بھی لینا جانے. ٹیڈی بکرے ہمارے زمانے میں، آپ پتہ نہیں لوگ بکرا دیتے بھی ہے کہ نہیں ہے، ہمارے زمانے میں آتے تھے چھوٹے چھوٹے ٹیڈی بکرے، ہاں جی، کالے کالے. وہ ٹیڈی بکرے بھی جو ہے نا جی، ان میں سے بھی وہ صدقے کے لیے وہ لیا جاتا تھا جو صحیح پھدکنے والا بکرا ہوتا تھا. تو کہتے جی وہ جو زیادہ بکرا میں کرتا ہے کسائی کو بھی وہی پسند آتا ہے. ادھر آؤ بھائی، شاباش، اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت بڑا شاندار ہے، اس کی بوٹیاں بڑی زبردست بنیں گی. وہ کہتے ہیں مرحوم کہتے ہیں کھال بھی بک گئی، گوشت بھی بک گیا، اور سری پائے بھی بک گیا، سارا کچھ. ایک چیز رہ جاتی ہے اینڈ میں، رہ گئی آنتے فقط میں سنانے کے لیے. اینڈ میں آنتے کوئی نہیں کھاتا، اجڑی بھی کھا جاتی قوم، اور کپورے شپورے سب کچھ بک بکا جاتا ہے، سب کچھ آندرا اجڑی، صرف آندرے رہ جاتی ہیں. رہ گئی آنتے فقط میں سنانے کے لیے، لے گیا نطاف سے دھنکی بنانے کے لیے. یہ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ ایک ایسے اوپر سے ڈنڈا لگا ہوتا ہے، نیچے وہ نا بڑا سا ایسے کدو سا ہوتا ہے، کدو سا، اور اس کے اوپر نا جی وہ ایک تار لگی ہوتی ہے، تار وہ اوپر باندھتے ہیں اور نیچے باندھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور وہ تار بنتی ہے آنتوں سے. آنتے لے کر اس کو خالی کر کے نچوڑا جاتا ہے، خالی کیا جاتا ہے، پھر اس کو بل دیا جاتا ہے، خوب آنتوں کو بل دیا جاتا ہے. وہ بل دے دے کے ایک رسی بنائی جاتی ہے آنتوں سے، اور اوپر کسی جاتی ہے، نیچے کسی جاتی ہے. اس کو پھر آدمی تنکا لگائے نا تو اس میں سے آواز آتی ہے توں. ہماری زبان میں ہم تو اس کو تمبا کہتے ہیں، تمبا، اگر آپ نے دیکھا ہو. ہاں جی، وہ آنتوں سے اس کی ڈوری بنتی ہے اور لگا کے پھر تنکا لگاتے ہیں، پھر اس میں سے آواز آتی ہے توں. مولانا کہتے ہیں او بندہ خدا، جب تیری کھال بھی بک جائے گی، تیرا سارا کچھ جو ہے نا جہنم کی نظر میں ہو جائے گا، جب تیرے سامنے عذاب الہی ہوگا، فرشتے تجھے پھینٹ کے ادھر پھینکیں گے، پھر جو کہنا ہے تو سمجھدار بن، زندگی میں تو کر، مرنے کے بعد، پھینٹی کھانے کے بعد، جہنم دیکھنے کے بعد ضرور تو نے تو کرنی. اس لیے فرماتے ہیں جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمایا، جے میں تینوں اندر ویکھاں پھر باہر کس دی مایا. اندر بھی تو ہے، باہر بھی تو ہے، ہر جا تو ہے، میں بھی تو ہوں تو بھی تو ہے، بلا کون نہیں مانا. ساڈی اوقات ہی کوئی نہیں، ہم تو ہیں ہی کوئی نہیں، ہماری میں تو ہے ہی کوئی نہیں. اللہ والوں کے ساتھ جو بھی کوئی زیادتی کر جاتا ہے ٹھیک ہے، جاؤ اللہ دے والے، اللہ نے سپرد کی. اس لیے اپنے ذوق کو تازہ کرنے، چنگیاں چنگیاں ناد لادو یاریاں، مل کے پڑھ لیجئے، چنگیاں چنگیاں ناد لادو یاریاں، چنگیاں چنگیاں ناد لادو یاریاں، مشکلاں آسان ہو ساریاں، اور سب چنگیاں دے وچ صفتاں دو نظر آندیاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں
پیاریاں. میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے صحیح مسلم شریف میں 2564 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، کیڈا حسین ہے، کیڈی کریم لا کے راتی ستا سے. اللہ یہ نہیں دیکھے گا تمہارا صورت کتنا خوبصورت ہے. ہاں پہلے تو لڑکیوں کو صرف ہوتا تھا نا جی، وہ اج کل تو ملگے نو بھی جڑا نا جی وہ کیڑا لڑ گیا ہاں جی، منہ تے کریمہ ملن گے. اوف اللہ خدایا، وہ بندہ خدا تجھے چہرے پہ حسن چاہیے، تو چاہتا ہے کہ تیرا چہرہ گلو ہو. ہاں جی تو بابو نماز فجر پڑھنا شروع کر دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، یہ دو کام کر دے، اللہ کی قسم تیرے چہرے پہ رونق آ جائے گی، تیرے چہرے پہ نور آ جائے گا. فجر کی نماز اور چہرے کا نور، قرآن اور چہرے کا نور، یہ ایسے جڑے ہوئے ہیں، ایسے جڑے ہوئے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے چہرے خوبصورتی سے چمکے اور قدرتی خوبصورتی ہو تو بابو فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دو، کسی کریم کی ضرورت نہیں. بھائی آپ کے اندر ہی گند ہوگا، وہ بے نمازی کی نحوست، شیطان کا سارا اندر گند ملبک ہوگا تو چہرے سے بھی وہی ٹپکے گا نہیں. اگر آپ اللہ صبح اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، آپ کے چہرے ویسے ہی. ہمارے جتنے بھی بابے ہیں جو نماز کے پابند ہیں ان کے چہرے دیکھیے. اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، آقا جی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، واموالکم، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے تم کتنے امیر آدمی ہو، نہ مالوں سے اس کو کوئی غرض ہے، نہ شکلوں سے اس کو کوئی غرض ہے. سونی سونی شکلوں والے جہنم کا ایندھن بن جائے تو فائدہ ان شکلوں کا، اس جسم کو بنانے کا فائدہ کیا؟ رنگ کا چاہے کالا ہو، چاہے وہ بالکل بیچارہ کوئی سونا نہ ہو، لیکن عمل اس کے خوبصورت ہو، وہ جنت میں جا رہا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ وہ کالا زیادہ بندہ ٹھیک ہے یا وہ حسین جہنمی صحیح ہے؟ کالا بدصورت جنتی افضل ہے اس سفید چٹے جہنمی سے، وہ چاہے کالا ہے، عمل تو اس کی نورانی. آقا جی فرماتے ہیں اللہ نہ شکلیں دیکھے گا نہ مالے دیکھے گا. پھر یا اللہ کیا دیکھو؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے حسن نیت کی طرف. اللہ وحدہ لا شریک. رمضان المبارک وہ آیا ایک اچھے صحبت والے، ایک اچھے ساتھی کی طرح آیا، اور آنے کے بعد اس نے ہمیں بخل سے دور کیا، اس نے ہمیں سستی سے دور کیا اور اس نے ہمیں بے عملی سے دور کیا، نماز کے نزدیک کیا، قرآن کے نزدیک کیا، اس نے نیک اعمال کی طرف نزدیک کیا، صدقہ خیرات کی طرف، ایک اچھے دوست کی طرح آیا. آج اس کا آخری دن ہے، آخری دن بھی ہے، آخری جمعہ بھی ہے. اب یاری کا حق یہ بنتا ہے، ایک یار کا دوسرے یار کے ساتھ حق یہ بنتا ہے کہ اب اس کا ساتھ نہ چھوڑا جائے. یار چلے جائیں تو اچھے یار جانے کے بعد بھی اپنے یاروں کو بھولا نہیں کرتے، جن کے ساتھ وقت اچھا گزر جائے. بلا تشبیہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جس بندے کی بیوی کے ساتھ وقت گزرا ہو نا جی، وہ 20 25 30 سال، پھر وہ مر جائے، وہ بندہ نہیں بولتا. میں نے کئی بابوں کے سے پوچھا، بابا جی آپ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو، پیسے والے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بھی دی ہوئی ہے، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہتے ہیں یار اس کی وفائیں یاد آتی ہیں تو شادی کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کی وفائیں یاد آتی ہیں تو شادی کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کے ساتھ وقت بڑا اچھا گزرا ہے. اب پھر وہ وہن بھی کرتے نا جی تو مختلف انداز میں، آئے ہن مینوں روٹی کون پکا کے دے گا، آئے مینوں ہن میری سلوار نالا کون پا کے دے گا، وہ مختلف قسم کے وہن بھی کرتے. بلا تشبیہ یہ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا، رمضان کے ساتھ جس کا وقت اچھا گزرا ہو نا تو اس کی یاد کو نہیں چھوڑے گا، نماز میں آتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، ذکر و اذکار کرتا رہے گا. اور جو لوگ پھر ایسے بھی ہوتے ہیں نا جی، یا اللہ میری بیوی نے جلدی چوک، میں دوسری شادی کرنی، میں دوسری کرا. بعض ایسے بھی، یا اللہ اج کیوں 30 روزہ کر دیتا، یا اللہ 29 روزے ہونے چاہیے سن، مولیاں پتہ نہیں کی ہے چاندنی نہیں چڑھا دے، انہوں نے ساری مت مار کے رکھ دیتی. ایسے ایسے بھی ہیں یا اللہ لے جائے مگروں، اور ایسے ایسے بھی ہیں کہ یا اللہ یہ کیوں جا رہا ہے ہم سے، ہم زدہ ہیں، یہ ہمارا دوست ہم سے نہ بچھڑے، یہ اعمال ہم سے نہ بچھڑے. اب بھائی اپنی اپنی طبیعت ہے، اچھے رہو گے تو میں نے آپ کو عرض کر دیا اللہ کیا دے گا، برے رہو گے تو کیا بنے گا، یہ بھی آپ کا ہے. رمضان کا آخری دن ہے، اعمال آپ کے ساتھ ہیں،
دعا یہ کرنا یا اللہ جس طرح یہ پورا مہینہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے نا، بخل سے دور رکھا، بے عملی سے دور رکھا، نحوست سے دور رکھا، تو نے اپنے رحمت کے قریب کیا، صدقے خیرات کے قریب کیا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے لیے قریب کیا، اپنی عبادات کی توفیق دی، قرآن پڑھنے کی توفیق دی، ذکر اذکار کرنے کی توفیق دی، صلاۃ تسبیح پڑھنے کی، یا اللہ یہ باقی سال بھی ہمارے اوپر اسی طرح کرم فرماتا رہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے محبوب کا صدقہ اسی طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔